علیہ وسلم. قرآن کی مثالیں دیکھو. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. فرمایا جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اندھیروں میں ہے. کیسی پیاری مثال دی. اس کی مثال اس شخص کی ہے جو سمندر کی تہ میں ہو, جس کے اوپر سمندر کا اندھیرا اور لہروں کا اندھیرا, لہر پہ لہر چڑھی ہوئی ہے, رات کا اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں. حالانکہ اندھیرا اندھیرے پہ سوار نہیں ہو سکتا. اب کوئی فلسفی آگے بولے اندھیرا تو انرجی بھی نہیں ہے, لائٹ تو پھر بھی انرجی میں آتی ہے نا, اندھیرا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کے اوپر چڑھے گا کیسے؟ ارے بھائی کوئی چیز ہو نا جو اس کے اوپر. یہ تو مثال ہی غلط ہے, اندھیرے اندھیروں پہ چڑھے ہوئے ہیں. لیکن جس کو سمجھانا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا, کیونکہ جب کوئی چیز کسی کے اوپر ہوتی ہے پھر اوپر تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. تہیں لگی ہوئی اندھیروں کی, اور وہ اندھیروں کی تہوں کا پوٹلا رکھ کے اس کے سر پہ رکھ دیا ہم نے, گھپ اندھیرے میں. اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے, لم یکد یراہا, دیکھنا تو دور کی بات, قرآن کے الفاظ ہیں. لم یکد کا مطلب ہے کہ امپاسبل, ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لے. ہم ہوتے تو ہم مثال دیتے کہ جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھ نہیں سکتا. نہ قرآن نے کہا یہ سمجھا, اس سے سمجھ میں تھوڑی آئے گی بات. لم یکد یراہا, دیکھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاتھ کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ کو دور اور قریب کیا جا سکتا ہے. آپ کی دور کی نظر کمزور ہے, قریب کر لیں, قریب کی نظر کمزور ہے, دور کر لیں. تبھی دیکھو جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یوں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. جہاں حرف سمجھ میں آنا شروع وہی روک دو اس کو, ہے نا ایسے. تو اللہ فرماتے ہیں ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے.